طارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا اصل میں دیکھو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر روحانی مشق اگر تعلیم کی گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا، کرنے کا۔ جس طریقے سے میں نے پہلے طریقے بتایا تھا کہ ایک پیپر لے کے اس پر ڈاٹ لگا دیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے جو نا اپنی یکسوئی کو، اپنی سوچ کو نا ایک جگہ پہ مرکوز لے کر آنا ہے، اپنی سوچ کو۔ یعنی کہ جو ہمارے دل میں خیالات، جو وسوسے آتے ہیں نا، ہمیں اپنے دل اور اپنے اندر کے جو وسوسے ہیں نا، جو خیالات ہیں، جس کو ہم فاسدہ کہتے ہیں، خیالات فاسدہ جو ہوتا ہے نا، ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، ہم خیالات کو اگر روکیں گے نا تو یہ اتنا ہی آئیں گے۔ آپ جتنا جس چیز کو روکنے کی کوشش کرو گے نا اپنے اندر وسوسوں کو، وہ اتنا ہی پیدا ہوں گے۔ تو ہم نے اس کو روکنے کے بجائے پتہ ہے کیا کرنا ہے، صرف یہ روحانی مشق کرنی ہے۔ جب ہم اپنی سوچ کو کسی ایک جگہ پہ لگائیں گے نا تو وہ جو خیالات آنے ہوں گے نا وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے ایک نئی سوچ پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ نئی سوچ اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری جو پرانی سوچ ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ وسوسے، یہ خیالات ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہم اس مشق کے ذریعے جو نا ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھنا نہیں ہے ابھی کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس کی ترتیب بالکل اسی طریقے سے ہوگی جس ترتیب سے میں نے سمجھایا تھا، بتایا تھا۔ کیا کہ آپ نے جب وہ چیز پیپر لگانا ہے نا تو اس کو اپنے ہاتھ سے اتنی دور رکھنا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو آپ کے، یعنی کہ آپ نے بالکل ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کہ آپ کی جو گردن نا نہ زیادہ ایسے ہو نہ زیادہ جھکی ہو، بالکل ایسے اسٹریٹ بیٹھنا ہے۔ اور جب ایسے بیٹھو گے نا، کوئی پیچھے ٹیک نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی تمہاری کمر سیدھی ہو جائے گی، اور جب تمہاری کمر سیدھی ہوگی نا تو تمہارا فوکس بالکل اس کے اوپر ہوگا، نقطے کے اوپر۔ جب نقطے پہ فوکس کرو گے نا تو تمہارا سارا دھیان جو ہے نا وہ نقطے پر ہوگا۔ اچھا، اگر ہم کسی چیز کو زبردستی کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ ہم سے اتنی ہی بھاگتی ہے۔ ہم نے کوئی بھی کام زبردستی نہیں کرنا، ہم نے بالکل ریلیکس ہو کے بالکل اطمینان سے کرنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اتنے توجہ سے کرتے ہیں یہ، ابھی ایک دو لوگوں نے مجھ سے باقاعدہ پوچھا کہ ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو سر میں جو درد ہوتا ہے نا، اس کی بیسکلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بالکل ریلیکس ہو کر دیکھنا ہے اور اپنے جسم کو تھکانا نہیں ہے، اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ یہ روحانی مشق کے اوپر آپ کمال جو ہے نا دنوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہو نا کہ میں ایک دن میں سب کچھ کر لوں تو ایک دن میں نہیں کر سکتے آپ یہ۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ اب اس روحانی مشق کو کرنے میں مجھے ہی تقریباً 3 مہینے لگے تھے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن کرنا ہے۔ یہ بیسکلی جو نا ابتدائی چیپٹر ہے، صرف وہ صرف اس لیے کہ آپ کے اندر جو خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہیں نا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں کچھ احتیاط دیکھو، سب سے پہلی احتیاط یہ ہوگی کہ اس میں جو نا میں نے جو کیا تھا نا وہ چراغ کی روشنی میں کیا تھا اس عمل کو، یعنی کہ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں نے چراغ جلا لیا تھا۔ اچھا، میرا جو کمرہ تھا وہ کمرہ کیا تھا، کھولی تھی، تم نے تو دیکھا ہے کتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ بندہ جو نا صرف لیٹ سکتا تھا، اور ایسے نہیں لیٹ سکتا تھا، لمبا ہو کے لیٹ سکتا تھا، پورا بھی نہیں لیٹا جا سکتا تھا۔ تو وہ ہماری کھولی ہوتی تھی اور اتنا فاصلہ ہوتا تھا ایک ہاتھ کا۔ ہم نے ایک اسٹینڈ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر ہم لوگ لگا کے میں اس میں بیٹھا رہتا تھا۔ صرف کام کیا تھا اس نقطے کو دیکھنا۔ اس حد تک
کہ جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اچھا جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کی پلک جھپک رہی ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں اپنی, اور جب آنکھیں بند کریں گے نا تو آپ کو نا ایک اندر سے ٹھنڈک سی محسوس ہوگی جسم کے اندر سے. اچھا اس میں پنکھے کی روشنی میں بھی نہیں کرنا, اور آپ نے اے سی میں بیٹھ کے بھی نہیں کرنا, یعنی کہ آپ نے اپنے جسم کے ٹمپریچر کو نارمل رکھنا ہے. اچھا جب جسم کے اندر حرارت پیدا ہوگی نا تو ہمارا جو دماغ ہے نا وہ اتنا ایکٹیو ہوگا. یعنی کہ ہمارے اندر اگر پسینہ آ رہا ہوگا اور جسم میں حرارت ہوگی تو ہماری ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو ان کیفیت میں بڑا سرور آتا ہے. جب میں بیٹھتا تھا تو نہ تو میرے کمرے میں پنکھا تھا, نہ اے سی تھا, نہ کچھ تھا. تقریباً 5 سال تک تو میں نے بغیر پنکھے کے گزارا ہے. جب ہم اس کو کریں گے نا, اس مشق کو, اس روحانی مشق کو, تو ہمارے اندر جو نا ایک سکون طاری ہوگا. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی پلک جھپکنے لگے نا پھر آپ نے پلک کو بند کر لینا ہے. پھر آپ نے 2 منٹ کے بعد پلک کھولنی ہے, پھر دوبارہ اس کو فوکس کرنا ہے اسی نقطے کو. اچھا اس طریقے سے نا آپ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کرو. آپ نے طاق عدد میں کرنا ہے. اس کو 5 مرتبہ کرو گے یا 7 مرتبہ کرو گے اس حرف کو. اچھا یہ آپ کا تھوڑا اگر ہم ٹائم ڈونیشن کریں گے نا تو کم سے کم 10 سے 15 منٹ کا وقفہ بنتا ہے. جب آپ یہ 5 یا 7 مرتبہ کمپلیٹ کر سکو نا, کر لو اپنا, تو اس کے بعد آپ نے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے آنکھ بند کر کے. اور جب پرسکون ہو کے بیٹھو گے نا آپ آنکھ بند کر کے, پھر آپ نے کوشش کرنا ہے, توجہ زیادہ نہیں کرنا. آپ نے جو نقطہ آپ دیکھ رہے تھے نا آٹومیٹکلی وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا. یعنی کہ کسی چیز کو ہم دیکھیں اس کے بعد ہم آنکھ بند کریں نا تو اس کا عکس ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے, کیونکہ دماغ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کیپچر کر لیتا ہے. جب ہم آنکھ بند کریں گے تو وہی منظر ہمارے سامنے آئے گا. اب ہم نے اسی نقطے کو سامنے لے کر آنا ہے اور وہ خود ہی آ جائے گا, آپ بغیر توجہ سے آئے گا آپ کی. لیکن یہ 4-5 دن جب آپ کا ہفتہ پر گزر جائے گا نا اس کے بعد پھر یہ کیفیت طاری ہوگی. آپ نے صرف 10 منٹ اور 15 منٹ تک جو نا پھر سکون سے آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا ہے. اچھا یہ روحانی مشق جو ہے نا یہ مراقبہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ مراقبہ ہے تو یہ مراقبہ نہیں ہے روحانی مشق. یہ روحانی مشق صرف اور صرف یکسوئی قائم کرنے کے لیے ہے. اچھا جب تک آپ کو یکسوئی قائم نہیں ہوگی نا آپ مراقبے میں ساری زندگی بیٹھے رہو, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس روحانی مشق کی اہمیت یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہو, پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہو, اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہو, اسی طریقے سے اس روحانی مشق کے ذریعے پہلے ہم اپنی سوچ کو ایک جگہ لے کر آتے ہیں, محدود کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ہم اس پہ یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مراقبے میں داخل ہوتے ہیں. ابھی مراقبہ شروع نہیں ہوا ہے آپ کا. مراقبہ آپ کا میرے حساب سے اگر شروع ہوگا نا تو کم سے کم 3 مہینے کے بعد ہوگا شروع مراقبہ. ابھی ہم روحانی مشق صرف اس لیے کرا رہے ہیں کہ جو دماغ کے اندر آپ کے خیالات ہیں نا, جو کاروبار کے معاملے میں, گھریلو معاملے میں, کسی بھی معاملات میں, اس چیز سے جب تک آپ کلیئر نہیں ہوں گے نا آپ یہ نہیں ہو سکتے. اچھا اب جب آپ 1 ہفتے کے بعد آپ یہ دیکھیے گا جیسے جیسے آپ کو وہ گزرتا جائے گا نا آپ کو جو دیکھنے کا جو فوکس ہوگا نا, یعنی کہ آپ کی جو پلک جھپکنے کا ٹائم ڈیوریشن جو ہوگا وہ آٹومیٹکلی بڑھتا چلا جائے گا. شروع میں آپ کا 15-20 سیکنڈ تک رہے گا, اس کے بعد 30 سیکنڈ تک چلا جائے گا, اس کے بعد 60 سیکنڈ تک چلا جائے گا, پھر 60 سیکنڈ کے بعد اوپر 90 سیکنڈ تک چلا جائے گا, پھر 2 منٹ تک چلا جائے گا. اب اس کا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں, میں اب تمہیں بتاتا ہوں. ایک دفعہ میاں حضور نے بتایا کہ ابتدائی دور کی بات ہے, یہ بات ہے سن 99 کی. تو جب یہ مشق میں کر رہا تھا نا تو جب میں 5 منٹ تک پہنچا تو پاپا خوش ہوئے, کہنے لگے اب تمہیں پتہ ہے آگے جب یہ تمہارا ٹائم بڑھے گا آگے اس کا, اب میں تمہیں اس کے فائدے بتاؤں. میں نے کیا کہنا ہے, اگر کوئی شخص بغیر پلک جھپکے 30 منٹ تک پہنچ جائے, کتنے منٹ تک؟ 30 منٹ تک پہنچ جائے نا,
تو اس کو تمام جنات، شیاطین، ارواحیں اس کو سامنے نظر آنے لگتی ہیں، گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یعنی کہ انسان غیبی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ پڑھا نہیں ہے، ابھی کچھ کرا نہیں ہے، ابھی صرف اور صرف جو نا آپ نے اپنے آپ کو ایک یکسو کیا ہے، یعنی کہ اب جب آپ اپنے آپ کو یکسو کرو گے نا تو آپ کے اندر جو قوت ارادی ہے نا وہ جاگے گی، یعنی کہ آپ کی جو روحانی پاورز ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب روحانیت آپ کے اندر پیدا ہوگی نا تو پھر وہ آپ کو جو عجائبات دکھائے گی نا پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی کہ میاں کیا فرماتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک اگر آپ نے بغیر پلک جھپکے دیکھا تو آپ کو دوسری چیزیں واضح ہونے شروع ہو جائیں گی، نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا تو انسان کے اندر وہ اسرار کھل جاتے ہیں جو وہ کچھ پڑھے گا اس کے بعد۔ یہ صرف دیکھنے کی مشق میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روحانی مشق جو ہے اس کا تعلق کسی ظاہر و باطن سے نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سب کچھ جو نا تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ تمہاری روحانیت کہیں باہر نہیں ہے، تمہاری روحانیت تمہارے اپنے ہی اندر موجود ہے، لیکن کیا ہم اس چیز سے غافل ہیں؟ اب تم کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم نے کبھی اس چیز پہ توجہ کی اپنے؟ ابھی روحانی مشق سے انسان اتنا کامل ہو جاتا ہے تو آپ آگے کی منزلوں میں آپ کس مقام پہ جاؤ گے آپ مجھے بتاؤ گے؟ وہ یہ سمجھ لو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئیں گے۔ جب اس چیز کو تم کنٹرول کر لو گے نا اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے اور مراقبہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور مراقبے کے کتنے درجے ہیں، مراقبے کی کتنی منزلیں ہیں۔ مراقبے کی 100 منزلیں ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور مراقبہ کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ غوثیہ کیا ہے جو خاندان قادریہ کا ہے؟ اب لوگ ساری زندگی خاندان قادریہ میں رہ کے گزار دیتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مراقبہ غوثیہ کسے کہتے ہیں۔ اور مراقبہ جبرائیل کیا ہے، مراقبہ میکائیلی کیا ہے، مراقبہ اسرافیلی کیا ہے، یہ چاروں فرشتوں کے مراقبے ہیں، پھر اس کی ترتیب الگ ہے۔ آپ کا پورا سلوک جو نا صرف آپ مراقبے میں طے کر سکتے ہو اپنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ابتدائی دور میں ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا وہ ہمارے میاں حضور نے جب مراقبہ مجھے تعلیم کیا تھا اس روحانی مشق کے بعد، وہ مراقبہ نفسی تھا۔ کیا تھا؟ مراقبہ نفسی تھا۔ جب مراقبہ نفسی میں نے کیا تھا نا اس کے بعد سے مراقبہ قلبی کرایا تھا۔ اب پتہ ہے لوگوں کو مراقبہ نفسی کسے کہتے ہیں اور قلبی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان اس ترتیب سے پورا مراقبہ کرتا ہے نا اس کے بعد جا کے اس کو مراقبہ غوثیہ عطا ہوتا ہے۔ مراقبہ غوثیہ وہ ہے جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب سے منسلک ہوتا ہے۔ جو شخص مراقبہ غوثیہ کرنے بیٹھتا ہے نا تو اس کی جو توجہ ہوتی ہے نا وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ہوتی ہے اور وہ سرکار غوث پاک کے قلب سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اب وہ مراقبہ کتنے کمال کا ہوگا جو مراقبہ غوثیہ ہوگا۔ لیکن یہ سب چیزیں تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری یہ بات کی منزلیں ہیں، یہ ابھی کی منزل نہیں ہے، یہ ابھی ابتدائی دور ہے۔ اب تم میٹرک کے اسٹوڈنٹ، اگر تم پہلی کلاس کے بچے کو میٹرک کی کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دو گے تو اس کے کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہ 1-2 دن پڑھے گا اس کے بعد اٹھا کے رکھ دے گا، اس کے کہے گا بھائی مجھے تو سمجھ سے باہر ہے، میرے سمجھ میں آئے گی اس کے۔ لیکن اگر آپ میٹرک کے پہلی کلاس کے بچے کو اگر آپ پہلی کلاس سے ہی لے کے چلو گے تو اس کو ہر کلاس کے سبجیکٹ سمجھ میں آئیں گے۔ یہ اسی طریقے سے پوری ترتیب ہے یہ۔
اس سفر میں اگر میرے ساتھ چلنا ہے نا تو یہ سمجھ لینا کہ تمہیں کم سے کم 7 سال چاہیے. کتنے سال؟ 7 سال چاہیے. لیکن اس 7 سال میں جو نا تمہاری دین، تمہاری دنیا، تمہارا آخرت سب کچھ سنور جائے گا. لوگ ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں قبرستانوں میں ادھر ادھر، 40 سال گزار دیتے ہیں، پوری زندگیاں پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. لیکن بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں کر رہے ہوتے کیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ جو کچھ پڑھتے ہو نا اس کا ثواب ضرور ملتا ہے آپ کو، کیا؟ لیکن اگر آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر اگر کرتے ہو نا تو اس کے اسرار آپ کو ملتے ہیں. پھر اب ایک بات بتاؤ کہ دنیا کا علم کیا ہے؟ دنیا کا علم صرف جو نا 2 باتوں میں ہے. پورے دنیا کا علم لے لو، آپ ساری دنیا کا علم اکٹھا کر لو، چاہے وہ دین کا علم ہو، دنیاوی علم ہو، کوئی سا بھی علم ہو، سب اکٹھا کر لو. کیا آپ کو رب ملا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو پایا؟ اور اگر آپ نے اپنے رب کو نہیں پایا، سارا علم اکٹھا کر لیا، تو کس کام کا علم آپ کا؟ اور اگر علم آپ نے اگر دولت کے لیے استعمال کیا تھا تو فرعون کے پاس دولت کم تھی کیا؟ اگر آپ نے علم سے اگر دولت کمانی ہے، دولت کمائی ہے اگر، تو کیا قارون کے پاس دولت کم تھی کیا؟ نمرود کے پاس کم تھی؟ فرعون کے پاس کم تھی کیا؟ تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوا دنیاوی علم سے؟ ہم نے اتنا کچھ پڑھا، اتنا سب کچھ کرا، کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ اپنے وقت کے جو نا امام تھے، اور آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اس وقت کے جید علماء کرام جو نا ہم اس ایک وقت ایک ساتھ رہا کرتے تھے. تو حضرت امام احمد بن حنبل جو نا ایک مرتبہ کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ جو نا گلیوں میں دوڑنے لگائی آپ نے، اور ایک فقیر کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ ایک فقیر کے پیچھے. آپ اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے. تو لوگوں نے اعتراض کیا علماء کرام نے کہ حضرت آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہو کر اور اس فقیر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جس کو نہ شریعت کا پتہ ہے نہ طریقت کا پتہ ہے. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل جس رب کو جانتا ہے نا، جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے. بشر حافی، وہ بشر حافی تھے، وہ بزرگ جو ملنگ تھے، جو مخذوب تھے. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اب حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں. امام احمد غزالی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے آخری وقت میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کتنی تصانیف ہیں آپ کی؟ کہ جتنی آپ کی عمر ہے اس سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں. مطلب انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اگر آپ کی تصنیف کا مطالعہ کیا جائے. آپ کیا فرما رہے ہیں یہ بات؟ میں نے ضائع کر دی. کیوں کہا آپ نے؟ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو، اپنی روحانیت کو اپنے آخری حشر میں سمجھا کہ یہ کیا ہے، کہ اب میری دنیا، میری زندگی مجھ سے وفا نہیں کر لی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں آپ؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نعمان کو 2 سال نہیں ملتے نا تو اس کی زندگی پوری کی پوری بیکار ہو جاتی. وہ 2 سال کون سے تھے جو آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا تھا؟ آپ وقت کے امام ہو گئے یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے پوری زندگی ضائع کر دی، اگر 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر مجھے وہ 2 سال نہ ملتے نا جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گزاری، ان کی خدمت میں، تو نعمان ہلاک ہو جاتا.
تو وہ 2 سال میں کیا تھا ایسا؟ یہ وہی علم لدنی تھی، یہ وہی تصوف، وہی معرفت کا علم تھا. یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں. لیکن ابھی ہم نے اپنے آپ کو ابتدائی دور سے لے کے چلنا ہے. جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی نا، ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ آپ کی بیس ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے. اگر آپ کی بنیاد، آپ کی بیس مضبوط نہ ہو تو آپ بلڈنگ کھڑی کر لو گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر آپ کی بنیاد، آپ کی بیس مضبوط ہوگی، آپ کیا کر لو گے؟ آپ 3 منزلہ بھی کھڑا کر لو گے، 4 منزلہ بھی کر لو گے. یعنی کہ مراقبہ کب شروع ہو رہا ہے آپ کا؟ کہ جب تک آپ کی سوچ ایک جگہ قائم نہیں ہو جاتی. اچھا، جب آپ کی یہ پہلی مشق کمپلیٹ ہوگی، روحانی مشق جب پہلی کمپلیٹ ہو جائے گی نا، اس کا جو دوسرا اسٹیج شروع ہوگا نا، پھر وہ کینڈل پہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ کینڈل جلا کے اس کی لو کو دیکھنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ ایک درجے سے دوسرے درجے میں داخل ہوتے ہو. اب جب اس لو کو آپ دیکھو گے نا، تو پھر اس لو کے اندر مشاہدہ کرو گے. یہ میں دوسرا اسٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی دوسرے اسٹیپ کو نہیں پہنچو گے جب تک آپ کا پہلا اسٹیپ کلیئر نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ؟ پھر اس میں مشاہدہ کر دو گے. اگر ہم پہلے ہی مشق کی بات کریں نا، روحانی مشق کی، تو آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہوگا؟ ہر ہفتے جو نا، اس جو آپ کا ڈاٹ ہے نا، وہ آپ نے بڑھا دینا ہے، بڑا کرتے رہنا ہے ہر ہفتے. جو آپ کی سوچ ایک جگہ قائم ہوتی رہے گی، آپ نقطے کو بڑا کرتے رہیں گے. اس کو دھبے کو اتنا بڑا کر لیں گے جتنا بڑا سکہ ہوتا ہے. اب جب اس کے برابر آ جائیں گے نا جو سکہ ہوتا ہے، پھر آپ جب اس کو دیکھیں گے نا، اس دھبے کو، تو پھر آپ اس دھبے میں مشاہدہ کریں گے. مشاہدہ کیا کریں گے؟ جب آپ کی یکسوئی قائم ہوگی نا، پھر وہی کچھ نظر آ رہا ہوگا جو اس میں ہوگا. ابتدائی دور میں جب دھبا بڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں اس کو مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، عجیب عجیب شکلیں نظر آتی ہیں. کیا میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس میں بھی دھبا جو ہوگا نا، اس میں آپ کو مختلف شکلیں نظر آئیں گی. اس روحانی مشق کے ذریعے آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں. اس روحانی مشق کے ذریعے آپ حاضرات بھی کر سکتے ہیں. اس روحانی مشق کے ذریعے آپ لوگوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اس روحانی مشق کے ذریعے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. اس روحانی مشق کے ذریعے آپ دوسرے کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. یہ روحانی مشق صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ گئے اور دیکھ رہے ہیں، بس یہ کام ہے آپ کا. یہ میں آپ کی وہ بنیاد اور وہ بیس بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم پہ سختی سے اس چیز پہ ریاضت کروائی تھی، اور کہا تھا کہ دنیا میں یہ نقطہ ہی ہے اور دنیا نہیں ہے. جب اس کے اندر مشاہدہ ہوتا ہے نا، آپ باقاعدہ اس دھبے کے اندر مختلف صورتیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ جناتوں کی حاضریاں ہوتی ہیں اس میں. جب آپ کی پلک جھپکنے کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے نا، جب یہ بڑھے گا نا آپ کا، ابھی ہمارا دماغ جو نا، نارملی انسان کا دماغ 1% کام کرتا ہے. کتنا پرسنٹ؟ 1% کام کرتا ہے. جب انسان یہ روحانی مشق کرتا ہے نا، تو اس کا دماغ جب وہ 5 منٹ تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ پھر انسٹال ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ 1% سے 2% پہ چلا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو دماغ ہے نا، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. وہ کچھ موجود ہے جو ہم نے ساری زندگی کیا. وہ کچھ اس میں محفوظ ہے جو ہماری پیدائش میں تھا. ہماری پیدائش سے لے کر ہماری مرنے تک دماغ کے اندر ایک ایک چیز محفوظ ہے جو ہم نے بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، تمام دور گزارا، جو کچھ کیا وہ اس میں محفوظ ہے. لیکن ہم اس سے غافل ہیں.
جب آپ کوئی کمپیوٹر کے اندر کوئی پروگرام کوئی انسٹال کرتے ہو، کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہو، تو ایک جدت آتی چلی جاتی ہے اس میں. آپ سپوز کہ آپ کے پاس کوئی میموری کوئی ویڈیو ہے آپ کی، آپ اس کو کہیں چلاتے ہو کمپیوٹر میں، تو وہ پہلے کیا ہوتا ہے، انسٹال کرتے ہو اس کو. اس کے بعد جب اس کو چلانے شروع کرتے ہو تو سب کچھ پورا ایک ایک چیز چلنی شروع ہو جاتی ہے، پورا ڈیٹا چلنے لگتا ہے. یار یہ تو ایک ظاہری دنیا ہے. یہ چیز جو بنائی ہے کس نے بنائی ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور کی جو نا سمجھ لیں کہ بہترین اور سب سے بڑی ایجاد ہے کمپیوٹر جو ہے اس صدی کی. لیکن اس کو نہیں دیکھتے جس نے اس صدی کو اس کمپیوٹر کو ایجاد کیا، بنایا جس دماغ نے. البیرونی کا جو کلیہ جو قانون تھا نا، اس قانون کے تحت کمپیوٹر تشکیل دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کیلکولیٹر تشکیل دیا گیا ہے. البیرونی کون تھا؟ مسلمان سائنسدان تھا. جتنی بھی بڑی جو ایجادات ہیں نا وہ ساری مسلمانوں کے سارے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو نا قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ہم اسی سے غافل ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن سورہ رحمان میں کہ اے جن و انس اگر تم سے ہو سکے نکل جاؤ تو نکل جاؤ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے. کیا کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو تم نکل جاؤ زمین اور آسمان کے کناروں سے. تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے رب ہی کی حکومت ہے. اب یہ بتاؤ تمہارے رب نے تمہیں ایک فارمولہ دے دیا کہ زمین اور آسمانوں کے کنارے موجود ہیں، اور کس سے مخاطب ہے وہ؟ خالی جن سے نہیں ہے، وہ جن و انس سے ہے. کیا آپ نے کبھی اس میں غور و فکر کیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ اگر آپ زمین و آسمانوں کے کناروں سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ لیکن قرآن کی اس آیت نے ایک بات کو ثابت کر دیا کہ انسان نکل سکتا ہے. اب کیسے نکل سکتا ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کیا عقل کہتی ہے آپ کی کہ انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ اب میں آپ کو اس کی بنیادی بات بتاؤں. دیکھو ابھی ہم روحانی مشق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اپنے آپ کو یکسو کر رہے ہیں. ہم ایک چیز پر پورے اپنے وہ مرکز ایک قائم کر رہے ہیں، ایک اپنی روحانیت کو جگا رہے ہیں. ابھی ہمارا جو جسم بنا ہے نا یہ 4 عناصر سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اچھا یہ چاروں فطرتیں انسان کے اندر موجود ہیں، یہ چاروں خلطیں انسان کے اندر موجود ہیں. جب انسان بنا ہے نا تو یہ وجود میں جب آیا تو یہ کثافت رکھتا ہے. یہ اپنے اندر ہمارا وجود جو ہے نا کثیف ہے نا، کثافت رکھتا ہے. روح وہ لطیف ہے. اب کون سے نظام ہمارے اندر موجود ہیں؟ کثافت اور لطافت کا. آئی بات سمجھ؟ اب بزرگان دین ہمارے بزرگان کرام جو ریاضتیں کراتے ہیں نا ان کا وجہ مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو لطافت، جو ان کا جسم لطیف ہو جائے، یعنی کہ ان کی لطافت جاگ جائے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں نا وہ ہمارے جسم کو لگتا ہے، ہم جو کچھ پیتے ہیں نا وہ ہمارے جسم کو لگتا ہے. ہماری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے ہمارے جسم کی خوراک ہے نا بالکل اسی طریقے سے ہماری روح کی بھی خوراک ہے. اور روح کی خوراک کیا ہے؟ تیرے رب کا ذکر. اور ذکر تمہیں اسی وقت حاصل ہوگا جب تمہیں اس کی قدر، اس کی اہمیت، اس کو غور و فکر پتہ ہوگا. آپ ذکر کس کا کرو گے؟ جس کو جانتے ہو. آپ ذکر اسی کا کرو گے نا جس کو جانتے ہو. جس کو نہیں جانتے، آپ اپنے رب کو جانتے ہو جو اس کا ذکر کرتے ہو. آپ اپنے رب کو جانتے ہو جس کا ذکر کرتے ہو. بند کرو شٹر، آدھا کر دو شٹر، سامان اندر کرو. کیا رب کو جانتے ہو اپنے؟ جس دن تم رب کو جان لو گے نا اس دن قرآن کی وہ آیت ہے فاذکرنی اذکرکم. کون سی آیت ہے؟
فاذکرونی اذکرکم، بس تم میرا ذکر کرو اور میں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو جان گئے ہیں۔ ابھی صرف ہم، وہ تو ہمیں جانتا ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو بتا دیا نا، ہم بس اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ لیکن جس دن ہم اپنے رب کو جان جائیں گے نا، اس دن وہ ہمارا بھی ذکر کرے گا۔ پھر اب وہ تمہارا ذکر اسی وقت کرے گا نا کہ جب تم اپنے آپ کو محسوس کر دو گے۔ کیسے محسوس کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ یہ کلیہ ہے رب کو جاننے کا، ذکر کرنا اس کو جاننا نہیں ہے۔ ذکر کرنے سے تو آپ کو دل کو اطمینان ملے گا خالی کہ میں ایک ایسے رب کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، لیکن میں ابھی اس کو جانتا نہیں ہوں۔ آپ پہچانو گے کب؟ کہ جس دن آپ نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ جب آپ کا مراقبہ نفسی شروع ہوگا نا، پھر آپ کو اہمیت پتہ چلے گی کہ آپ کا رب کون ہے۔ پھر آپ جانیں گے کہ آپ کا رب کیا ہے۔ وہ آپ کو ڈراتا بھی ہے، وہ آپ کو آزماتا بھی ہے، وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے آپ سے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم کہیں اگر لکھا ہو خبردار کہ میری کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کتنا محتاط ہو جاتے ہیں، فوراً سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو ایک ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اور جو عین اللہ ہے، وہ جو اللہ کی آنکھ ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، جس دن ہمیں اس کے ہونے کا یقین ہو گیا نا، اس دن آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ جس دن ہمیں اس کے ہونے کا یقین ہو گیا، ہماری اب یہ یقین کیا ہے؟ آپ کی پوری روحانیت جو نا اس یقین میں محفوظ ہے، اس یقین میں پوشیدہ ہے۔ یقین کے 3 مراحل ہیں، ایک ہے یقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ یقین یہ ہے کہ میں اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، اگر آپ دلیل میں پڑ جائیں گے نا تو آپ یقین کا سفر شروع نہیں کر سکتے۔ آپ دلیلوں میں نہیں پڑھنا، اگر آپ دلیلوں میں پڑھ گئے نا کہ اگر رب ہے تو کیسا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، یہ کیوں بنایا، وہ کیوں بنایا، یہ کس لیے تھا، وہ کس لیے تھا، اس چیز سے نکل جاؤ۔ آپ جو بزرگان دین، جو علماء کرام، بڑے بڑے لوگ اس دلیل کے آگے آگے پھنس چکے ہیں اور پھنس گئے، اور جو لوگ اس دلیل سے نکل گئے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان کا یقین کا سفر شروع ہو گیا۔ ابھی یقین کا سفر شروع ہوا ہے، ابھی عین الیقین کا شروع نہیں ہوا۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ دیکھ کر یقین کرنا۔ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مٹکے میں پانی رکھا ہوا ہے، اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مٹکے میں پانی ہے، یہ یقین ہے، ان کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ پانی ہے۔ اب عین الیقین کیا ہے؟ کہ میں نے ان سے کہا کہ یار تم جا کے دیکھ کر آؤ کہ پانی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ گئے، یہ دیکھ کر آئے، انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ بھائی یہ پانی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ دیکھ کر آئے کہ یہ عین الیقین ہے۔ اب حق الیقین مجھے کب ہوگا؟ جب میں خود اٹھوں، خود جاؤں، خود ڈھکن کھولوں، خود دیکھوں، یہ حق الیقین ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کو ایسا دیکھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تم ابھی اپنے نفس میں اٹکے ہو، اور نفس کا ذکر جو نا دنیا کے ہر مذاہب میں موجود ہے۔ نفس کشی دنیا کے ہر مذاہب میں موجود ہے، اور باقاعدہ تمام دنیا کے ہندو ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام اس پہ ریاضتیں و مشقیں کراتے ہیں۔ مطلب بنیادی لوگ بولتے ہیں کہ نفس ہی ہے سارا۔ اب جب اپنے آپ کو ایک جگہ پر قائم کر دو گے تو آپ ہر چیز پہ کنٹرول کرنے پہ قادر ہو جاؤ گے۔ آپ
سب کچھ ہمارے اپنے ہی اندر موجود ہے، سب کچھ. اب یقین کیا تھا کہ اللہ ہے. اب ہمیں یقین یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ روحانی مشق کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ ہمارے اندر دلائل ہے، ہمارے بیچ میں شیطان خلل نہ ڈالے کہ یار تو یہ کر رہا ہے، اس سے پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، اس سے ہوگا بھی نہیں ہوگا، تو ویسے اتنا کامل ہے، تجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا یہ سب ہمارے اندر خیالات فاسدہ ہیں. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جس شخص نے اپنے آپ کو یہ سمجھا نا کہ وہ ہر چیز میں کامل ہے، اب اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہی ناقص و جاہل ہے. قبر میں واجد پوچھے تم سے رہبر کا، پوچھے تم سے رہبر کا، بے خوف و خطر کہنا شعار آپ ہی تو